بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجہیز و تکفین کا کام دوسرے دن سہ شنبہ کے دن 3 ربیع الاول کو شروع ہوا۔ اس تاریخ کے متعدد اسباب تھے۔ ایک، عقیدت مندوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو الوداع کہا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی کہ جو کہے گا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس کا سر اڑا دوں گا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے تمام صحابہ کے سامنے ایک خطبہ دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس جہان سے تشریف لے جانا یقینی تھا، اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائیں تو لوگوں کی آنکھیں کھلی اور اس ناگزیر واقعہ کا یقین آیا۔ اس کے بعد اتنا وقت نہیں رہا تھا کہ غروب آفتاب سے پہلے تجہیز و تکفین سے فراغت ہو سکے۔ قبر کنی کا کام غسل و کفن کے بعد شروع ہوا، اس لیے دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ جس حجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی، وہیں لوگ علی ترتیب تھوڑے تھوڑے کر کے جاتے اور نماز جنازہ ادا کرتے تھے، اس لیے بھی بڑی دیر لگی اور سہ شنبہ کا دن گزر کر رات کو فراغت ملی۔ تجہیز و تکفین کی خدمت خاص اعزاء و اقارب نے انجام دی۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موقع پر موجود تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہی نے پردہ بھی کیا تھا، چونکہ اس شرف میں ہر شخص شریک ہونا چاہتا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے کواڑ بند کر لیے تھے۔ انصار نے دروازہ پر آواز دی کہ خدا کے لیے ہمارے حقوق کا بھی خیال رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ واقعی کا بیان ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سب کو اجازت دے دی گئی تو کام رک جائے گا۔ لیکن انصار کے اصرار پر حضرت علی نے اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خولہ انصاری کو، جو اصحاب بدر میں تھے، اندر بلا لیا۔ وہ پانی کا گڑھا بھر بھر کر لاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم مبارک کو سینہ سے لگا رکھا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم مبارک کی کروٹیں بدلتے تھے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اوپر سے پانی ڈالتے تھے۔ کفن کے لیے پہلے جو کپڑا انتخاب کیا گیا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ کی یمن کی بنی ہوئی ایک چادر تھی، لیکن بعد کو اتار لی گئی، اور 3 سوتی سفید کپڑے جو سحول کے بنے ہوئے تھے کفن میں دیے گئے۔ ان میں قمیص اور عمامہ نہ تھا۔ غسل و کفن کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی جس مقام پر وفات پاتا ہے وہیں دفن بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ نعش مبارک اٹھا کر اور بستر الٹ کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسی مقام پر قبر کھودنا تجویز ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی میدان میں اس لیے دفن نہیں کیا گیا کہ آخری لمحوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ لوگ فرط عقیدت سے میری قبر کو بھی عبادت گاہ نہ بنا لیں۔ میدان میں اس کی دادوگیر مشکل تھی، اس لیے حجرہ کے اندر دفن کیا گیا۔ مدینہ میں 2 صاحب قبر کھودنے میں ماہر تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کے دستور کے مطابق صندوقی قبر کھودتے تھے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے رواج کے مطابق لحدی۔ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ کس قسم کی قبر کھودی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اختلاف مناسب نہیں، دونوں صاحبوں کے پاس آدمی بھیجا جائے، جو پہلے آ جائے۔ لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا، چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صحابوں کے پاس آدمی بھیجے۔ اتفاق یہ کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہ تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہی نے مدینہ کے رواج کے مطابق قبر کھودی، جو لحدی یعنی بغلی تھی۔ زمین چونکہ نم تھی، اس لیے جس بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی وہ قبر میں بچھا دیا گیا۔ جنازہ تیار ہو گیا تو لوگ نماز کے لیے ٹوٹے۔ جنازہ حجرہ کے اندر تھا، باری باری سے لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے جاتے، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز پڑھی، لیکن کوئی امام نہ تھا۔ جس میں مبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا۔